حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو۔ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ مقدمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقال اللہ تعالی افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے عشق مجازی اور بدنگاہی جیسے افعال کی برائی اور قباحت پر، جن کو شعرائے عشق مجاز اور ان کے گمراہ متبعین اور جاہل صوفیوں نے بوجہ حسن پرستی اور شہوت پرستی جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن، اور بعض نے تو اس فعل حرام کو کار ثواب اور وسیلہ عشق حقیقی قرار دے کر اس حرام اور باطل کے زہر کو شہد میں ملا کر اپنے مریدوں اور شاگردوں کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تمیز العشق من الفسق کی تحریر فرمایا تھا، جس میں عشق مجازی کے فسق ہونے پر اور روح کے لیے عشق مجازی کا عذاب علیم ہونے پر مضمون مفصل شائع ہوا تھا، لیکن احقر کی نظر سے رسالہ نہیں گزرا۔ البتہ احقر نے حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ کے ان مطبوعہ ارشادات کو خود پڑھا جس کی نقل یہ ہے: غیر محرم عورت یا امرت خوبصورت لڑکے سے کسی قسم کا علاقہ تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یہ تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے پسند طبع طبیعت کی پسند کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ سنوارنا و نرم کرنا، یعنی آواز میں اور تو کسی لچک اور نزاکت اس کے دل کو پھسلانے کے لیے اور مائل کرنے کے لیے پیدا کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں، یعنی اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ انتہا کلامہ۔ اقتباس از جزاء الاعمال۔ احقر مؤلف رسالہ حاضر عرض کرتا ہے کہ سطور بالا پڑھنے کے بعد احقر کے قلب میں عرصے سے یہ تقاضا تھا کہ حضرت اقدس کی یہ تمنا پوری ہو جاوے اور حق تعالی اپنی رحمت سے اس نااہل و ناکارہ کو اس کام کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ کہ اس رسالے کی تالیف کا داعیہ قلب میں شدت سے محسوس ہو رہا ہے اور توکلا علی اللہ اس کے مسودے کا آغاز کر رہا ہوں۔ حق تعالی اپنی رحمت سے تکمیل فرما کر قبول و نافع فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پہلا باب، بدنگاہی و عشق مجازی کی تباہکاریاں اور ان کا روحانی علاج۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ فائدہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کی فکر و کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت کی بھی الحاح و تضرع کے ساتھ درخواست کرتا رہے، تاکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو من یشاء میں داخل فرما لے اور ہماری اصلاح و تزکیہ کا اپنے فضل سے ارادہ فرما لے۔ اور جب حق تعالیٰ ارادہ فرما لیں گے تو ان کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چوں تو بامائی نباشد ہیچ غم، چوں تو بامائی نباشد ہیچ غم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، خدا اگر ہمارے قدموں پر ہزاروں نفسانی اور شیطانی مکر و فریب کے جال ہوں، لیکن آپ کی عنایت اور مدد کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ بھی غم اور اندیشہ نہیں۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ میرے محسن شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت الطافہم نے احقر کو ایک عریضے کے جواب میں ازراہ کرم یہ اقام فرمایا کہ حق تعالیٰ آپ کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے مامون فرمائے اور آپ کو نفس و شیطان کے مکر و فریب کے توڑنے میں کمال عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اقدس کی ان دعائیہ کلمات کو پڑھ کر جس قدر احقر کو مسرت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ناکارہ کے لیے حضرت اقدس کی جملہ دعاؤں کو قبول فرماوے، آمین۔ دراصل یہ دعا اس قدر جامع دعا ہے جو ہر سالک کے لیے ابتدا تا انتہا اشد ضروری ہے۔ نمبر 2، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے
کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فائدہ، حق تعالیٰ نے اس آیت میں آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کو ساتھ ساتھ بیان فرما کر یہ سبق بھی دے دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت پر موقوف ہے۔ جس نے آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا اس کی شرمگاہ کی حفاظت خطرے میں ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ فائدہ، حق تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کے قریب جانے کو بھی حرام فرما کر یہ سبق دے دیا کہ جو اسباب زنا سے قریب کرنے والے ہیں ان سے بھی بچو کہ مقدمہ حرام کا حرام ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ زنا کا فعل ہمیشہ انہی مواقع میں ہوتا ہے جہاں اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے اختلاط مجالست اور ہم کلامی کرتا ہے، پھر نفس سے مقابلہ دشوار ہو جاتا ہے۔ پس حق تعالی نے ولا تقربوا فرما کر تقوی کی راہ کو ہم پر آسان فرما دیا۔ نمبر 4، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو۔ فائدہ، ان آیات سے حق تعالیٰ نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کو حرام فرمایا اور دوسرے مقامات پر ان کی سزا کا تذکرہ بھی کیا کہ اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تحت الثری سے اکھاڑ کر اور آسمان تک لے گئے، پھر وہاں سے اس طرح گرایا کہ بالائی سطح زمین کے نیچے ہو گئی اور نچلا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان پتھروں پر خدا کی طرف سے خاص مہر لگی تھی جس سے وہ دنیا کے پتھروں سے الگ پہچانے جاتے تھے، اور جس کنکری پر جس مجرم کا نام لکھا تھا وہ کنکری اس مجرم کا تعاقب کرتی تھی۔ بس پہلے بستی کو الٹ دیا گیا، پھر پتھراؤ کیا گیا۔ حضرت مرشدی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چونکہ یہ عمل الٹا کرتے تھے یعنی غیر فطری عمل، پس اسی مناسبت سے ان کی بستی الٹ دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر یہ ماننے کے بجائے اپنے نبی کو ایذا دینے لگے، بالآخر یہ 6 لاکھ آدمی ایک دم میں ہلاک کر دیے گئے۔ اس فعل کے مرتکبین کو سورہ زاریات پارہ 27 میں مجرمین فرمایا گیا۔ جب عذاب کے فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے فرشتوں تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ان پر سنگباری کر کے ان کو تہس نہس کرنے پر متعین ہوئے ہیں۔ جو مجرم جس پتھر سے ہلاک ہونے والا ہے اس پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ الغز رب شدید العقاب نے ان کی سخت ناشائستہ حرکت کو جو جنگ انسانیت تھی کی پاداش میں ان پر پتھر برسائے جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور قوم لوط کی بستی تہ و بالا کر دی گئی۔ اور وَتَرَكْنَا فِيهَا آیا، اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے واسطے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی۔ چنانچہ اس سرزمین میں دفعتاً ایک بحیرہ نمودار ہو گیا جو اسی ہولناک حادثے کی یادگار اور بحیرہ لوط کے نام سے اب تک مشہور ہے، اور اس بحیرہ کا پانی اس قدر تلخ اور بدبودار ہے کہ ذی روح اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے کنارے کوئی درخت بھی نہیں اگتا۔ از تفسیر بیان القرآن و دیگر تفاسیر۔ نمبر 5، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ اس آیت سے قبل عورتوں کو مواضع زینت، سر اور سینہ وغیرہ کو چھپانا واجب فرما کر اس آیت میں حق تعالیٰ نے مزید احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقہا نے اسی سبب سے عورتوں کی آواز کو سطر میں داخل کیا ہے، بالخصوص جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل ممنوع ہے۔ اسی طرح خوشبو لگا کر یہ مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ممنوع ہے۔ نمبر 6، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت سے مت کرو، اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے، اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو، یعنی صرف نسبت بلا تقوی ہیچ، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے
کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے، تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ طرز عفت کا محافظ ہے۔ فائدہ ان آیات سے حسب ذیل سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو بوقت شدید ضرورت اگر غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو پردے کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں، تکلف اور اہتمام سے آواز کو سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو۔ نمبر 2، جب عورتوں کے لیے حکم ہے تو مردوں کو غیر محرم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا، لہٰذا بوقت ضرورت غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے خیالات فاسدہ پیدا ہوں یا عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو تو قرآن نے استماع و کشش، میلان و رغبت کو قلب کی بیماری قرار دیا ہے۔ اس سے دور حاضر کے ان دوستوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ٹیلی فون ایکسچینج پر عورتوں کو محض اس وجہ سے ملازم رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سے کانوں کو لطف ملتا ہے اور مردوں کی آواز سے سما خراشی ہوتی ہے۔ تنبیہ خوب یاد رکھنا چاہیے بالخصوص سالکان طریق اور عاشقین حق کو کہ حد نفس کا نقطہ آغاز حق تعالی سے بعد و فراق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے، لہذا اس دشمن ایمان و دین یعنی نفس کو خوش کرنے سے ہوشیار رہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مرد سے اگرچہ وہ امرد یعنی لڑکا نہ ہو، گفتگو میں اس کی آواز اور اس کے نقشہ اور چہرہ اور آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہو، فوراً اس سے ہٹ جاوے، انتہا کلام ہو، کیونکہ بعض حسین لڑکے داڑھی مونچھ کے کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور عشق مجاز کے بیماروں کو بیمار کرتے ہیں۔ پس نفس کے بیمار کو حسن رفتہ کے آثار تک دیکھنے سے احتیاط چاہیے، جس کا خلاصہ یہ کہ نفس کو جس سے بھی مزہ ملے اس سے فوراً الگ ہو جاوے، کیونکہ نفس کو ذرا بھی مزہ ملنا خطرے سے خالی نہیں۔ دشمن کو تھوڑا خوش دیکھنا بھی گوارا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی خوشی سے بھی نفس کو طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہ کسی بڑی معصیت میں کھینچ لے جاوے گا۔ جس طرح غیر محسوس ہلکی حرارت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی اس کے علاج سے غافل رہتا ہے، اسی طرح جس شخص کی طرف نفس کا ہلکا سا میلان ہو اس کی صحبت بھی نہایت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ شدید میلان اور شدید رغبت والی صورتوں سے تو سالک بھاگتا ہے، مگر یہاں ہلکے میلان کے سبب اسے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس طرح ہلکے ہلکے زہر کو شیطان اس کی روح میں اتارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نفس قوی ہو کر سالک کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہایت آسانی سے کھینچ لے جاتا ہے۔ گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جاوے تو اس سے بدگما رہنا، فرشتہ بھی یہ ہو جاوے تو اس سے بدگما رہنا۔ یاد رکھنا چاہیے حظ نفس کا نقطہ آغاز بعد عن الحق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے، یعنی نفس کا کسی گناہ سے ابتدائی مرحلے میں اگر 1 سے بھی کم ہو، لطف لینا حق تعالی سے کسی درجے میں دوری کا سبب ہوتا ہے۔ حضرات مشائخ کرام کا ارشاد، سالک کے لیے عورتوں اور لڑکوں سے اختلاط میل جول نہایت زہر قاتل ہے، کیونکہ ذکر کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں لطافت بھی بڑھ جاتی ہے، بس انہیں حسن کا ادراک اور احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر شیطان جب گمراہی کے ہر راستے سے مایوس ہو جاتا ہے تو صوفیوں کو حسین لڑکوں اور عورتوں کے چکر میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سالکین کو لڑکوں اور عورتوں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی دوری کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اگر لڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف بدنگاہی یا میلان شدید محسوس ہو فوراً مرشد سے رجوع کریں۔ حکایت، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدا تجھ سے ملاقات کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا، دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ اور آجا، تو خود حجاب خودی حافظ ازمیہ برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ ازمیہ برخیز، اے حافظ تو خود ہی حجاب ہے، تو ہی درمیان سے اٹھ جا۔ نمبر 7، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور حق تعالی جانتے کہ آنکھوں کی چوریوں کو اور ان کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ فائدہ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ بدنگاہی کرتے وقت یا دل میں گناہوں کے تصورات اور خیالات سے پوشیدہ لطف لیتے وقت یہ دھیان بھی ہونا چاہیے کہ حق تعالی ہماری ان بےہودہ اور ذلیل حرکتوں سے آگاہ ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز،
جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اس استحضار اور دھیان سے ندامت و شرمندگی ہوگی اور فوراً توبہ و استغفار کی توفیق ہوگی۔ بس یہ آیت دراصل خیانت عین اور خیانت صدر، آنکھ اور سینے کی خیانت سے حفاظت کا اکثیر نسخہ ہے، مگر نسخہ جب ہی مفید ہوتا ہے جب اس کا استعمال بھی ہو۔ پس اس مضمون کا مراقبہ اور دھیان دل میں بار بار جمانا چاہیے کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری بدنگاہی کی اس ذلیل حرکت سے آگاہ ہیں، اور اسی طرح دل میں جو بےہودہ شہوت کے خیالات سے اور حسینوں کے تصورات سے خیالی پلاؤ کا حرام لطف لیا جا رہا ہے، اس سے بھی حق تعالی مطلع اور آگاہ ہے۔ اور پھر حق تعالی کے غضب، قدرت، قہر و انتقام کو سوچا جاوے۔ انشاءاللہ تعالی اس استحضار کی مشق سے اور ہمت و دعا سے دونوں خیانتوں کا ترک آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مراقبہ، ذکر اور وظیفوں سے بیماری نہیں جاتی، یہ چیزیں تو معین ہیں، اصل کام ہمت اور ارادے سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ حکایت: ایک طالب علم نے حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں حسن سے بے حد متاثر ہوتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور مجھے حسینوں سے نگاہ بچانے کی طاقت نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے، پس حسینوں کو دیکھنے کی آپ کو طاقت ہے تو لا محالہ آپ کو نہ دیکھنے کی بھی طاقت حاصل ہے، یعنی جس فعل کو آدمی کر سکتا ہے اس فعل کو نہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہو، یہ عقلی مسلمات سے ہے۔ نمبر 8، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک شخص سے ان کے افعال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 9، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔